أحد كالحجارة قسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ناظرین. آسان فہم قرآن اس کے 16ویں سبق کے لیے آپ کا استقبال ہے. اس سبق میں ہم انشاءاللہ تشہد پڑھیں گے اور گرامر میں رزقہ کی پریکٹس کریں گے. ہم پھر خوشخبری دے دیں ان لوگوں کے لیے جو الحمدللہ ان اسباق کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ اب تک انہوں نے تقریباً 150 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 31,000 بار آئے ہیں، اور اس سبق میں بھی ہم 31 الفاظ سیکھیں گے نئے جو 632 بار آئے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں تشہد سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات ساری قولی عبادتیں، جو بھی ہم زبان سے عبادت کرتے ہیں وہ عبادت، مثلا اللہ کا ذکر یا نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یا قرآن یا دعوت، اللہ کی بات کو پہنچانا، ساری قولی عبادتیں، ساری زبان کی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. والصلوات اور ساری بدنی عبادتیں، والصلوات اور ساری بدنی عبادتیں. بدنی عبادتیں کون کون سی ہیں؟ نماز ہے اور حج ہے اور روزہ ہے، یا کسی کی مدد کرنا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یا ایون کمانا بھی ہو، نیت ہو تو یہ بھی عبادت ہے. ویسے مسلمان کی ساری زندگی عبادت ہے، نیت صحیح ہو. والصلوات والطیبات اور ساری مالی عبادتیں. مالی عبادت کون کون سی ہیں؟ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، قربانی ہے. تو یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. التحیات ساری قولی عبادتیں، والصلوات ساری بدنی عبادتیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں. التحیات ساری قولی عبادتیں، والصلوات ساری بدنی عبادتیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں. یاد رکھیے اس کو، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. اس کو ہم زندگی میں بھی لا سکتے ہیں. سارے اذکار بھی کس لیے سکھائے گئے؟ یہ ہماری مینٹل پروگرامنگ ہے. سبحان ربی العظیم جیسے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. اگر سبحان ربی ہم دن میں کئی بار دہراتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے. اللہ اکبر اللہ. یہاں بھی تربیت ہے. یا کیا تربیت ہو سکتی ہے یہاں پر؟ وہ آپ کو عکاشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یہ ایک نیوز آئٹم تھا. جو توکل کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ پر اور دوسری صفات بیان کی گئی ان کی، تو عکاشہ رضی اللہ عنہ فوری اٹھ کھڑے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں. یعنی ان کو شوق تھا، اور صحابہ کرام کو شوق تھا کہ فوری جو چیز بیان کی گئی اس کو اپنی زندگی میں کس طرح لائیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ساری قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. یہ بے شک اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر میں ان میں شامل نہ ہوں تو میں خسارے میں ہوں. تو گویا میرے لیے پیغام ہے، میرے لیے تذکیر ہے کہ میری قولی عبادتوں کا کیا حال ہے، میری بدنی عبادتوں کا کیا حال ہے، میری مالی عبادتوں کا کیا حال ہے. یا اے اللہ مجھے یہ ساری باتیں کرنے کی توفیق دے. احتساب کریں ہم. دعا احتساب. کیا حال ہے؟ پلان. اگر اچھا حال ہے الحمدللہ، نہیں تو استغفر اللہ. آج سے کیا پلان ہے؟ قولی عبادتوں کا ذکر اذکار کیسے چل رہے ہیں، دعائیں کیسی چل رہی ہیں، بدنی عبادتیں نماز روزہ کیسے چل رہا ہے، اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کا کیا حال ہے، اور تبلیغ اس بات کی. التحیات ساری قولی عبادتیں، والصلوات ساری بدنی عبادتیں، والطیبات ساری مالی عبادتیں. اور کہا گیا للہ، التحیات للہ، اللہ کے لیے ہیں. یہ ساری اللہ کے لیے ہیں. التحیات ساری قولی بات ہے. میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ بڑی ٹریجڈی ہے
یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ التحیات 20-25 سالوں سے پڑھ رہے ہیں، اکثر لوگ جن کی عمر ہو گئی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ التحیات کیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنے افسوس کی بات۔ تو یاد رکھیے التحیات ساری قولی عبادتیں، الصلوات ساری بدنی عبادتیں، الطیبات ساری مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، سلامتی ہو، سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی، اے نبی۔ ایہا النبی ہم نے سیکھا یا کا مطلب بھی اے ہے، ایہا جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، یا کا مطلب بھی اے ہے، ایہا اے ہے، یا ایہا، یا ایہا الکافرون اس سے پہلے ہم دیکھا اے ہے، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، یہ تو اردو کا لفظ ہے، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی۔ یاد رکھیے برکاتن برکت ہے، اردو میں برکت ہے، عربی میں برکتن ہے، را پہ زبر ہے، را پہ سکون نہیں ہے، برکاتہ نہیں کہنا چاہیے، برکاتہ، برکاتہ، تو برکتن برکت ہے، برکات برکتیں، برکاتہ اس کی برکتیں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سلام ہو ہم پر، وعلا، اور اوپر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں، یعنی علی عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، الصالحین، جو نیک ہیں، صالح یعنی نیک، صالحون صالحین اس کی جمع ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، یا اللہ کے نیک بندوں پر، ٹھیک ہے، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد، اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ تیسری بار آ رہا ہے، پہلی بار ہم نے سیکھا وضو کے بعد کی دعا میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر ہم نے سیکھا اذان میں یا اقامت میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ہم افعال کی پریکٹس کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ہم افعال کی پریکٹس کر رہے ہیں، دیتا ہوں، ان کے، ان کا مطلب کہ، ان کا مطلب کہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ سب جانتے ہیں آپ سب ترجمہ کیجئے۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، وا کا مطلب اور، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ، ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب کہ، ان کا مطلب اگر، اور اس کی مثال انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، مثالوں سے یاد رکھنا ہے۔ ان کا مطلب کہ، مثال اشہد ان لا الہ الا اللہ، انا کا مطلب کہ، مثال اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ، ان کا مطلب بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین۔ یہ چاروں جو ہے 2700 بار یا 2500 کے قریب آئے ہیں، تو بہت اہم ہے۔ واشہد ان محمدًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ، عبد کی جمع عباد ہے، دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، کس میں، عبد اور عابد میں۔ عابد کا مطلب کیا ہے، عبادت کرنے والا، اور عبد کا مطلب بندہ، غلام۔ عبد کی جمع عباد ہے، بندے، اللہ کا مطلب بندہ، غلام۔ عبد کی جمع عباد ہے، بندے، اللہ کے غلام، عبد اللہ، عباد اللہ، اللہ کے بندے، اور عابد عبادت کرنے والا ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں اس ذکر کو، کیونکہ ہم نے کہا ہر ذکر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں جو سکھائے ہیں اذکار یا آیتیں یا دعائیں، یہ سب
ہماری اپنی تربیت کے لیے، عمل میں لانے کے لیے ہیں. ہم نے اس سے پہلے کہا آپ کو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو کیسے زندگی میں لائیں. سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ میری ان چیزوں کا کیا حال ہے. پہلے تو ہم دعا کریں فوری کہ اے اللہ ہمیں قولی، بدنی، مالی عبادتیں کرنے کی توفیق دے. احتساب، پلان، تبلیغ. احتساب کیا حال ہے ان تینوں عبادتوں کا، اور پلان اور اس کی تبلیغ. وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو آپ ایک طرح سے یوں لے سکتے ہیں، اس تسلسل کو، اس مضمون کو ایک طرح سے، کہ ہم نے شروع میں کہا کہ ساری قولی، بدنی، مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور ان تینوں عبادتوں کو بہترین طور پر کس نے انجام دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سلامتی کو مانگیں. ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی شامل ہوں اور ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سلامتی کو مانگیں. ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہم بھی اس قافلے میں نیک بندوں کے شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس شمولیت کے ساتھ اپنے عہد کو دہراتے ہیں، پھر سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے کہ اس کمٹمنٹ کو ہم دعا کے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں کہ آج سے یا اب سے پھر میں گواہی دیتا ہوں. تشہد پر ہماری نماز ختم ہوتی ہے تقریباً. اگر 2 رکعت کی ہو تو ختم ہوتی ہے، 4 رکعت کی ہو تو بیچ میں اور آخر میں. اس میں احساس کو اپنے تیز کرنے کے لیے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور ایک حدیث. پہلے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور روایت ابو داؤد کی ہے، کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے. اپنی موت کو یاد رکھیں، ہم وہ کہیں اس وقت ہو سکتا ہے نماز آخری نماز ہو، اور ہم سے کہا بھی گیا کہ ہر نماز کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ گویا وہ ہماری آخری نماز ہے. اور اس نماز کے اختتام پر گویا ہم شہادت دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو پورے دل سے اور اس نیت سے کہیے کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اور اپنی موت کو بھی ذہن میں رکھیے. یہ بھی اسی ڈاکٹر کا واقعہ ہے جو میں نے سنا. تو پہلے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا پچھلے سبق میں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں نے کئی لوگوں کو اپنی زندگی میں ڈیوٹی دیتے ہوئے 10 12 15 سال جتنے بھی اس نے ڈیوٹی دی ایمرجنسی روم میں، اس نے کہا کہ میں نے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. ایمرجنسی روم میں اکثر ایکسیڈنٹس اور مرنے والے آتے ہیں، اور یہ عرب ورلڈ کا واقعہ ہے. یعنی سارے مسلمان ہیں، مسلمان لوگ ہیں، عربی جانتے ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ معلوم ہے، ان کو عربی الفاظ معلوم ہے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے بولنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی غیر عرب ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، بول نہیں سکتا، یہ الگ بات. لیکن یہ عربوں کی بات ہے اور مسلمانوں کی بات ہے. اس نے کہا میں نے بہت کم لوگوں کو، میں نے 15-20 غالباً اس نے کہا لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، یا 10-15 لوگوں کو، بہت ہی کم لوگوں کو، 2-3 لوگوں کو شاید مرتے ہوئے اس نے سنا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا. میرے اپنے دوست ہیں جو ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں وہاں سعودی عرب میں. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا، اس کو ڈیڈ قرار دیا گیا، وہ ایمرجنسی روم میں لیٹا ہوا ہے، ڈیڈ باڈی ہے. 15 منٹ بعد وہ اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور سو گیا. پھر مر گیا. یہ میرے اپنے دوست نے کہا، ابھی بھی ہے الحمدللہ وہ. اور یہ دوسرا واقعہ جو میں اصل میں سنانے جا رہا تھا وہ ایک بوڑھے کا واقعہ ہے. ڈاکٹر نے کہا اس بوڑھے کے بیٹے کو بلا کر کہ دیکھو تمہارا باپ مر رہا ہے، اس کا سسٹم ڈاؤن ہو رہا ہے، یعنی اس کا بلڈ پریشر یا جو بھی سسٹم، ہارٹ ریٹ سب ڈاؤن ہو رہی ہے، یہ اب مرنے والا ہے. جا کر جو ہے اس کو لا الہ الا اللہ کہو، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. تو بیٹا گیا باپ کے سامنے اور کہنے لگا
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دیکھیے دونوں عرب ہیں. میں عرب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عربی جانتے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا تعلق جاننے سے نہیں ہے. پڑھنے کا تعلق موت سے پہلے اس کا تعلق جاننے سے نہیں ہے، نہ اسلام جاننے سے ہے نہ عربی جاننے سے ہے. یہ توفیق سے ہے، عمل سے ہے، نیت سے ہے. تو بیٹے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ پڑھتا ہی نہیں. میں نے کہا ابا جان میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو. پتا ہے باپ نے کیا جواب دیا؟ باپ نے جواب دیا، عربی میں بول رہا ہے، بیٹے میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آ نہیں رہا ہے زبان پر. عربی میں بات ہو رہی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں مگر آ نہیں رہا ہے زبان پر. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، وہ لڑکی کی بھی ہے اور ہماری بھی ہے. تو نماز میں جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں تو اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس جذبے کے ساتھ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قاری عمران سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جزاکم اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. ناظرین یاد رکھیے گرامر کو TPI کے ذریعے سے کیجیے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ بولیے یا کہیے اور بتائیے اشاروں سے. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ یہ عربی زبان کے مختلف صیغے ہیں ان کو بآسانی سیکھیں گے. ورنہ مشکل ہوگی اگر آپ صرف بیٹھے رہیں تو یہ جتنے صیغے ہیں یہ ایک دوسرے سے معنی اس کے گدمٹ ہوتے جائیں گے. لیکن اگر آپ اشارے کریں گے اور مل کے پڑھیں گے، ہم کہیں گے گھر والوں کو ساتھ میں بٹھائیے، ایک دوسرے سے ساتھ پریکٹس کیجئے، تو انشاءاللہ بہت جلدی سیکھیں گے. آج ہم انشاءاللہ رزقہ کی پریکٹس کریں گے. ہم نے شروع کیا تھا فعل سے، فعل سے، فعل، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. هو فعل هي
فعلت ہوا یفعل ہیا تفعل. ہم نے کہا پھر یہ بھی کہ عربی زبان میں افعال کے مختلف ابواب ہیں، سٹائل ہیں، نمونے ہیں. پہلا نمونہ فتح کا تھا جو بالکل فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسا فعلا ہے ویسا ہی فتح ہے. تو پہلا نمونہ، پہلا باب وہ فتح کا ہے. دوسرا نمونہ ہے، دوسرا باب وہ نصرہ کا ہے، اور نصرہ کا باب قرآن کریم میں اور عربی زبان میں بہت استعمال ہوا ہے. اس پر ہم نے نصرہ اور خلقہ کی پریکٹس کی، پھر پچھلے سبق میں کفرہ اور ذکرہ کی پریکٹس کی. اس سبق میں ہم مزید افعال لیتے ہیں. رزقہ، میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے کہ وہ آئیں اور آپ کو افعال کی پریکٹس کرائیں. یاد رکھیے پورے شوق سے اور حرکت دیتے ہوئے، حرکت میں برکت ہے، حرکت دیتے ہوئے پریکٹس کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ تیار ہوں گے گرامر کی پریکٹس کرنے کے لیے. اگر نہیں ہے تو تیار ہو جائیے. اب جو پریکٹس کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں. جو فعل کی پریکٹس کریں گے وہ ہے رزقہ. رزقہ یعنی اس نے رزق دیا. تو پریکٹس شروع کرتے ہیں. ترجمہ کیجئے. رزقہ رزقو رزقتا رزقتم رزقتو رزقنا یرزقو یرزقونا ترزقو ترزقونا ارزقو نرزقو ارزق ارزقو لا ترزق لا ترزقو رازق مرزوق رزق رزق. ہوا رزقہ ہیا رزقت، ہوا یرزقو ہیا ترزقو. اب عربی کی پریکٹس کرتے ہیں. رزقہ رزقو رزقتا رزقتم رزقتو رزقنا یرزقو یرزقونا ترزقو ترزقونا ارزقو نرزقو ارزق ارزقو لا ترزق لا ترزقو رازق مرزوق رزق. ہوا رزقہ ہیا رزقت، ہوا یرزقو ہیا ترزقو. ایک بار اور. رزقہ رزقو رزقتا رزقتم رزقتو رزقنا یرزقو یرزقونا ترزقو ترزقونا ارزقو نرزقو ارزق ارزقو لا ترزق لا ترزقو رازق مرزوق رزق. ہوا رزقہ ہیا رزقت، ہوا یرزقو ہیا ترزقو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فإذا وعى القرآن حين لانا. اخلاق اور اچھے سلوک والے